محترم سامعین، معزز حاضرین، جب سے اللہ جل شانہ نے اس کائنات میں انسانی رشد و ہدایت کا سلسلہ انبیاء کرام علیہم السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے شروع کیا، تب سے ایمان اور کفر، حق اور باطل کی مارکہ آرائی بھی شروع ہو گئی۔ ہر زمانے اور ہر علاقے میں حق و باطل کی یہ کشمکش تب سے اب تک ایک تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے اور یہ قیامت تک چلے گی۔ لیکن اللہ جل شانہ کی مدد و نصرت ہمیشہ سے حق اور اہل حق کے ساتھ رہی ہے۔ باطل اور اہل باطل کو ہمیشہ اللہ جل شانہ کے قہر اور غضب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ چنانچہ گزشتہ تاریخ میں اگر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حق حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں تو باطل ابلیس کی شکل میں، حق حابیل کی شکل میں، باطل قابیل کی شکل میں، حق حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں اور باطل ان کی بت پرست اور مشرک قوم کی طرف سے، حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں تو باطل نمرود کی شکل میں، حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تو فرعون باطل کی شکل میں، حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تو اس وقت کے یہودی جو ان کے مقابلے میں آ گئے تھے تو وہ باطل پر تھے۔ پھر سب سے اخیر میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی کہ آپ حق کا مینارہ نور بن کر جب افق زمین پہ طلوع ہوئے تو پھر آپ کے ساتھ بھی اہل باطل کی کشمکش چلی۔ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے ساتھ تابعین و تبع تابعین غرضے کے تب سے اب تک یہ جاری ہے۔ اسی کشمکش کا یہ سلسلہ ہے جو ان دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین فلسطین پر مغضوب علیہم اخبث الناس اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، یعنی قوم یہود اور اہل حق فلسطینی مسلمانوں کے درمیان جاری اور ساری ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایک ہفتے سے اسرائیلی یہودیوں کی طرف سے وحشیانہ بہیمانہ بمباری کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کے نتیجے میں 1000 سے زائد مسلمان فلسطینی جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہیں، کراہ رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں۔ ہزاروں مکانات مسمار اور تباہ کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت غزہ اس کا اس طرح محاصرہ کیا گیا کہ وہ پوری دنیا کی سب سے بڑی جیل بن کے رہ گئی ہے۔ اسرائیلی وحشیانہ بمباری سے نہ تو عبادت گاہیں محفوظ ہیں اور نہ ہی صحت کے مراکز محفوظ ہیں اور نہ ہی زخمیوں کو ریسکیو کرنے والی ٹیمیں محفوظ ہیں اور نہ صحافی محفوظ ہیں، نہ بچے اور خواتین محفوظ ہیں اور نہ عام شہری محفوظ ہیں۔ بلا تفریق و امتیاز اللہ کے ان دشمنوں کی طرف سے اللہ کے دوستوں
یعنی مسلمانوں پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسئلہ فلسطین سے واقفیت حاصل کریں کہ مسئلہ اصل میں کیا ہے، کیونکہ واقفیت کے بعد شعور آتا ہے، اور شعور ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی قوم میں قوت عمل اور قوت ارادی کو بیدار کرتا ہے۔ تو ہمیں یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ مسجد اقصی مسلمانوں کا مذہبی ورثہ بھی ہے اور ملکیتی ورثہ بھی ہے۔ کسی آدمی کا کسی جگہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دو بنیادوں پر ہی ہوتا ہے، یا تو مذہبی بنیادوں پر ہوتا ہے یا ذاتی ملکیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یہودیوں کا مسجد اقصی سے، بیت المقدس سے نہ تو مذہبی تعلق ہے اور نہ ہی ذاتی ملکیتی بنیادوں پر تعلق ہے، اس لیے کہ قوم یہود اپنی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتی ہے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ بیت المقدس گئے، نہ وہاں ٹھہرے، اور نہ ہی وہاں تورات نازل ہوئی۔ تو لہذا مذہبی تعلق یہودیوں کا وہاں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کچھ عرصے کے لیے وہاں ٹھہرے، لیکن یہودی تو ان کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں، یہودی ان کو صرف ایک بادشاہ مانتے ہیں۔ تو لہذا مذہبی اعتبار سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اور 1948 سے پہلے یہ ساری جگہ مسلمان آباد تھے، ان کی یہ ملکیت تھی۔ غاصبانہ، ظالمانہ، جابرانہ قبضہ 1948 میں یہودیوں کی طرف سے یہاں جمایا گیا، تو یہ تو غاصب ہیں، یہ تو جبر کرنے والے، یہ تو ظلم کرنے والے، یہ تو تشدد کرنے والے ہیں، اور یہ باہر سے آ کر مسلط ہونے والے ہیں، یہ یہاں کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ناجائز طور پر چھین کر اب انہوں نے اپنی مملکت کی وہاں پہ بنیاد رکھی ہے، تو ان کا تعلق ذاتی ملکیت کی بنیاد پہ بھی نہیں ہے اور مذہبی اعتبار سے بھی نہیں ہے۔ سرزمین فلسطین ایک ایسی قرآن و سنت کی نگاہ میں مبارک اور مقدس جگہ ہے کہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت ہوئی، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام ہجرت کر کے پہنچے، وہاں وہ مدفون ہوئے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام مسلمانوں کے ہیں، مسلمان انبیاء کے ہیں، لہذا یہ جگہ بھی مسلمانوں کی۔ انبیاء نے عقیدہ توحید کا پرچم لہرایا جو آج صحیح معنی میں صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، لہذا اس جگہ کے وارث مسلمان ہیں۔ اور پھر مدینہ طیبہ میں ریاست قائم ہونے کے بعد کچھ ہی عرصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور حکومت میں، یعنی سن 15 ہجری میں، مسلمانوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ علاقہ فتح کیا، بیت المقدس کا، فلسطین کا، اور خود امیر المومنین حضرت عمر وہاں پہنچے اس کی براہ راست معاہدے میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو دور فاروقی سے لے کر 1948 تک تسلسل کے ساتھ یہ خطہ مسلمانوں کے پاس رہا ہے، مسلمان حکومتیں یہاں قائم رہی ہیں، مسلمانوں کی یہاں سلطنت رہی ہے۔ ہاں درمیان میں صرف 90 سال کا عرصہ ہے جو عیسائیوں نے حملہ کر کے اس پہ اپنی حکومت قائم کی، لیکن 90 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حملہ کر کے اس کو پھر سے بازیاب کروایا۔ تو یہ صدیوں پر مشتمل مسلمانوں کی تاریخ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے،
اس کے ساتھ تعلق مسلمانوں کا ہے، یہود کا اس کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کا جھگڑا کسی زمین کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ ایمان اور کفر، حق اور باطل، اسلام اور یہودیت کی کھلی جنگ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ صرف وہیں بسنے والے مسلمان اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے وارث نہیں ہیں، بلکہ پورے جہان، دنیا جہان میں بسنے والے عالم اسلام کا ایک ایک فرد اس کا اس سے حق وابستہ ہے اس زمین کے ساتھ۔ اس لیے کہ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں تھے تب تو صورتحال ایسی تھی جغرافیائی طور پر کہ ایک ہی وقت میں بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں کی طرف رخ کیا جا سکتا تھا، لیکن مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جب جغرافیہ میں تبدیلی آئی تو 16-17 مہینے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی، اور ہزار صحابہ کرام نے بھی۔ تو یہ ہمارا قبلہ اول ہے، تو اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کا اس سے تعلق ہے۔ اور پھر اسلامیان کی نگاہ میں جو مقدس مقامات ہیں ان میں تیسرے نمبر پر مقدس مقام وہ مسجد اقصی ہے۔ پہلے نمبر پہ مسجد حرام، اور دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصی ہے۔ چنانچہ فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سب سے زیادہ فضیلت کی جگہ وہ مسجد حرام ہے، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی ہے، اور تیسرے نمبر پر جہاں اعتکاف کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شد رحال یعنی کسی مسجد کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھنا وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں صرف 3 مساجد ہیں، نمبر 1 مسجد حرام، اور نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 مسجد اقصی۔ ان 3 کی طرف باقاعدہ ان کی زیارت کرنے کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے 3 دعائیں کی، جن میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اے اللہ، جو شخص یہاں صرف نماز کے ارادے سے آئے تو اے اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دینا جیسے وہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کی دوسری 2 دعاؤں کی قبولیت تو قرآن میں مذکور ہے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ نے ان کی یہ تیسری دعا بھی قبول کی۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مسجد اقصی جاؤ اور وہاں جا کے نماز پڑھو۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ اگر ہمارے بس میں یہ نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ کم از کم وہاں تیل بھیج دو جو وہاں کے چراغوں کو روشن کرنے میں کام آئے۔ تو اس حدیث پاک کے ذریعے سے آپ نے اپنی امت کو مسجد اقصی کی طرف جانے کی بھی تاکید کی، اور مسجد اقصی کو آباد رکھنے کی، اس کا انتظام سنبھالنے کی طرف بھی متوجہ فرمایا ہے کہ اس کے چراغوں کو روشن رکھنے کے لیے تیل وہاں بھیجو۔ تو اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کا تعلق اس مسجد اقصی کے ساتھ ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہیں فلسطین پہنچے، حضرت لوط علیہ السلام ہجرت کر کے وہاں پہنچے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم دونوں نے وصیت کی کہ ہمیں یہیں پہ دفن کیا جائے، چنانچہ آج حضرت یوسف علیہ السلام وہاں ہیں، اور بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کی نسبت اس کی طرف ہے۔ اور قرآن کریم میں جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ جگہ برکتوں والی ہے، وہ مقدس ہے، تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ مبارک اور مقدس جگہ سے مراد یہ فلسطین ہے، وہ خطہ ہے جہاں مسجد اقصی قائم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فتح کیا، اور
تب سے لے کر 1948 تک ایک تسلسل کے ساتھ ہر دور میں مسلمان یہاں حاکم بھی رہے، یہاں قابض بھی رہے اور اس کو آباد کرنے والے بھی رہے۔ تو اس لیے ان دلائل کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہودیوں کا تعلق غاصبانہ، ظالمانہ اور جابرانہ ہے۔ حقیقت میں ان کا اس جگہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مسلمانوں کا تعلق مذہبی اعتبار سے بھی ہے اور ذاتی ملکیت کے اعتبار سے بھی ہے۔ اب جب ان پر کڑے حالات آئے ہیں، تقریباً 1 ہفتے سے وہ المناک حالات سے گزر رہے ہیں، یہودیوں کی طرف سے ان پہ بہیمانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے، تو عالم اسلام کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مدد کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو اس کے اندر اگر طاقت ہاتھ سے روکنے کی ہے تو وہ ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ دل سے روکے۔ دل سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اس کو برا سمجھے، اور فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل سے کسی کو برا سمجھنا۔ اب اس اصول کی روشنی میں جو تو ارباب اقتدار ہیں، ارباب اختیار ہیں، ارباب سلطنت و حکومت ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتھارٹی رکھی ہے، قوت رکھی ہے، تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے یہودیوں کے اس ظلم کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں، جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو وعیدیں قدرت کے باوجود ظالم کو منع نہ کرنے کی بنیاد پہ بیان فرمائی ہیں، اس کا مصداق یہ سارے مسلم حکمران بنے گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے کسی مسلمان پہ ظلم کیا گیا اور اس کی طاقت میں تھا کہ وہ ظلم کو روکتا، لیکن اس نے نہیں روکا، مسلمان کو ذلیل ہونے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن سب کے سامنے ذلیل کرے گا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے کسی مسلمان پہ ظلم ہوا اور وہ ظلم سے روک سکتا تھا لیکن اس نے نہیں روکا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضرت مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی، ظالم کی مدد کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک لو، اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک لو۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، یاد رکھیں، کفر اور شرک بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن ظلم ان دونوں سے بڑا گناہ ہے۔ کفر برداشت ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، شرک برداشت ہے کہ اگر کفر پہ رہنے والے، شرک کا ارتکاب کرنے والے اسلامی سلطنت میں رہیں، جزیہ ادا کریں، ٹیکس ادا کریں، امان طلب کر کے رہیں تو انہیں برداشت کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی ظلم کا ارتکاب کرے گا تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو ظلم کی معافی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ ظالم تو رہے اپنی جگہ پر، جو لوگ ظالموں کی طرف دلی میلان رکھتے ہیں تو جو آگ ظالموں کو جلائے گی وہ آگ دلی میلان رکھنے والوں کو بھی جلا کے راکھ کر دے گی۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو تو ارباب اقتدار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہاتھ سے روکیں یہودیوں کے اس ظلم کو، ان کے اس پنجہ استبداد سے فلسطینی مسلمانوں کو رہا کروائیں، بازیاب کروائیں، ان کی اس حد تک ذمہ داری ہے۔ اور جن میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روک سکتے ہیں،
قلم سے روک سکتے ہیں، تو دوسرا درجہ پھر اس اصول نبوی کا وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے روکیں یا اپنے قلم سے روکیں، لوگوں کی رہنمائی کریں اور میڈیا کو استعمال کریں اپنی زبان کے ذریعے سے یا اپنے قلم کے ذریعے سے، اور مظلوم کی آواز بنیں اور ظالم کے خلاف مہم چلائیں تاکہ اس کا راستہ روکا جا سکے۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ عام بے بس اور بے کس مسلمانوں کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دل سے اس کو برا سمجھے، یعنی وہ دل میں درد رکھے، کڑن رکھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہمت دی تو میں ضرور ظالم کا بازو پکڑ لوں گا اور مظلوم کو اس کے شکنجے سے نجات دلاؤں گا۔ اور کب اتنا تو ہے جب وہ دل میں برا سمجھتا ہے تو وہ ان کے لیے دعا تو کرے گا۔ تو اس لیے ہم عوام کا کام یہ ہے کہ وہ کم از کم یہ کہ دعا کرتے رہیں، اور اگر کوئی صورت بنے مالی امداد کی اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے تو وہ بھی کریں اور دعا بھی کریں، تب جا کے ہم اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں، سبق دوش ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ بہت بڑی آزمائش کا وقت ہے امت مسلمہ کے لیے کہ ایک طرف تو دنیا کفر ہے، ان کی طرف سے تشدد کا اور ظلم کا اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے، جس میں نہیں دیکھا جا رہا کہ اس ظلم کا نشانہ معصوم بچے بن رہے ہیں، خواتین بن رہی ہیں، اور ہسپتال کا عملہ بن رہا ہے، اقوام متحدہ کے کارکن بن رہے ہیں، اور زخمیوں کو ریسکیو کرنے والے جو ایمبولینس کے ڈرائیور ہیں وہ سب بلا تفریق و امتیاز ان کے ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اور پھر دنیا کفر ان کی حمایت کے لیے اعلان بھی کر چکی ہے، عملی طور پر پہنچ چکی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے بہت سخت اور کڑی آزمائش کا وقت ہے کہ آیا وہ اس وقت ایسا فریضہ انجام دے پاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ جل شانہ کی عدالت میں سرخرو ہو سکیں، ورنہ اگر وہ بزدلی کا شکار رہے، مصلحت پسندی کا شکار رہے، تو پھر اللہ جل شانہ کی عدالت میں جب حاضر ہوں گے تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کیوں نہیں کی۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ جلد سے جلد فلسطینی مسلمانوں کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے، ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور ظالموں اور جابروں کو نشان عبرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔